وہ سب روایات ہی کا مطالعہ کریں نا، مطلب یہ بھی ایک کتاب ہی کے ماننے والے ہیں اور روایت کے ماننے والے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے جو روایت پڑھی صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ روایت تو متفقہ پڑھی تمام سب لوگ بھی، تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں. اب اللہ کے رسول نے کیسی نماز پڑھی؟ حضرت فرما رہے مختلف روایات ہیں، لیکن روایات میں سب سے اولا اور مقدم وہ ہے جو اصح ہو، جو تواتر سے منقول ہو. ٹھیک ہے ہاتھ چھوڑنے والے کا اپنا مسلک ہے، مگر ایسی روایات ہیں، اوپر باندھنے والے کا اپنا مسلک ہے. میرے نزدیک ایسی روایات ٹھیک نہیں. دیکھیں یہ کوئی بخاری مسلم میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے بخاری مسلم میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے نا. جتنی بھی احادیث ہیں ان کے نماز پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ دو پھر اپنے ہاتھ گرا دو، ہاتھ باندھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ایک بھی حدیث صحیح آپ کو نہیں ملے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. بخاری میں یہ ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں حکم ملتا تھا کہ ہم ہاتھ باندھ لیں، کہ وہ نہیں کہتا کہ پیغمبر نے بولا ہمیں حکم ملتا تھا. اب یہ حکم ملتا تھا کب ملتا تھا؟ مثلا عثمان کے زمانے میں تھا، خلیفہ ثانی کے زمانے میں تھا. ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہاتھ نہ باندھا کرو، یہ مجوس کی سنت ہے، یہ مجوسیوں کی رواج ہے. جی ہاں، آج بھی جو ہے مالکی فرقہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں. مالکی جو ہے نا، دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. امام مالک اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سنت ہی نہیں ہے. ملاحظہ کریں، یہ المدونۃ الکبریٰ ہے لابن رشد. مدونۃ الکبریٰ خود مالک ابن انس کی ہے، اس کے ساتھ مقدمات ابن رشد بھی ہے. مالک ابن انس کی اپنی کتاب ہے مدونۃ الکبریٰ. چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سن 1994 میں. الاعتماد فی الصلاۃ والاتکاء وضع الید علی الید، نماز میں ٹیک لگا دینا اور ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھنا. وقال مالک ابن انس جو مدینے کا رہنے والا تھا، ابو حنیفہ عراق کا رہنے والا تھا، مالک مدینے کا آدمی ہے اور وہ مجتہد ہے، فقیہ ہے جو مدینے کا، وہ محدثین کے بیچ میں پلا بڑا ہے. مالک نے کہا فی وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ، کہ انسان دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ اس طرح رکھ دینا نماز میں. قال لا اعرف ذلك فی الفریضہ، کہتا ہے فریضہ میں تو اس کی کچھ بھی سنت نہیں ہے. وکان یکرہ، اور کہتا تھا کہ اس کو نہیں کرنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنی چاہیے فرائض میں. کہتا تھا نوافل میں اذا طال القیام فلا بأس بذلك يعین به نفسه، کہتا ہے نوافل میں سنت نماز میں اگر کوئی شخص مثلا نماز بہت طویل ہو جائے، لمبی ہو جائے، تو وہ تک جائے، وہ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ہاتھ ادھر رکھ دے تو کوئی اس میں کوئی جائز ہے، وہ جائز ہے، نہیں کہتا تھا کہ سنت ہے، کوئی کر دے تو صحیح ہے. ملاحظہ کر، اگر یہ اس طرح کی کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی، میں نے عرض کیا نا کہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنے کی کوئی حدیث نہیں ہے. اس طرح نہیں کہتا تھا یہ کہ یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ فریضے میں ہے ہی نہیں. یہ شرح صحیح بخاری ابن بطال کیا جزء ثانی صفحہ نمبر 358. ملاحظہ کریں، ورأت طائفۃ ارسال الیدین فی الصلاۃ، ایک بہت بڑے تابعین کا اور صحابہ کا گروہ ہے جو نماز ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے. روی ذلک عن ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر، اسی طرح حسن البصری، سعید ابن المسیب. سعید ابن جبیر نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو فذهب ففرق بینہما، جا کے اس نے اس کے آنکھیں کو ہاتھیں کھول دی کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو. وراوا ابن قاسم عن مالک، ابن قاسم نے مالک سے روایت کیا لا احبہ فی المکتوبہ، اس نے کہا کہ مکتوب نماز میں، واجب نماز میں، فرض نماز میں یہ نہیں پڑھنی چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے. ولا بأس به فی النوافل من طول القیام، لیکن جو نافلہ پڑھتا ہے، نماز لمبی ہے، بھائی تک جاتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے، وہ اس کی منع نہیں ہے. اس کے اور بھی دلائل ہیں. صحیح ہے، یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب نماز میں آتے ہیں تو نماز میں ہاتھ باندھنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. خود بخاری میں دیکھ لیں یا مسلم میں دیکھ لیں یا کسی بھی جماعت مخالفین کے کتب میں دیکھیں، کوئی ان کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ نماز جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھتے تھے. تو اتنا بڑا بدعت ان لوگوں نے نماز میں داخل کیا ہے.
ہاتھ باندھتے ہیں، جو صحیح احادیث میں اس میں ہاتھ باندھنا نہیں ہے، تو وہ احادیث بھی ہم دکھا چکے ہیں آپ کی خدمت میں، اگر چاہیں تو آپ کو دکھا دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہاتھ نہیں باندھتے تھے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا اس مسئلے پہ تو اجماع ہے کہ ہاتھ نہیں باندھنا چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں آپ کے اپنے کتب سے حدیث دکھا لیتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ نہیں باندھتے تھے۔ جی ہاں، یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم، جلد نمبر 1، چھاپ دارالفکر۔ یہاں پہ اگر ہم آپ کو لے کے چلیں، یہاں پر صفحہ نمبر 326 میں یہ صحیح حدیث ہے، اور حاکم نے بھی اس کی تصحیح کی ہے بشرط بخاری مسلم، بشرط بخاری اور مسلم یہ حدیث صحیح ہے، بشرط هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، اور ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح ہے، علی شرط ہے، بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہے۔ اور حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے اس طرح کسی کی نماز نہیں ہوتی مگر کہ وہ یہ کام بجا لائے، صحیح طرح وضو بجا لائے۔ وضو کیا ہے کہ یغسل وجہ ویدیہ الی المرفقین، کہ اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ مرفقین کے سامنے کندھیوں کے ساتھ ملا کر، کوہنیوں کے ساتھ ملا کے اس کو دھو لے۔ اچھا، اس کے بعد وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَهُ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے سر کی مسح کرے اور اپنے پیروں کی مسح کرے۔ کہاں تک؟ کعبین تک۔ کعبین یعنی پشت پا تک، وہ مفصل جو ہوتا ہے، مفصل جو جوائنٹ ہوتا ہے وہاں تک۔ اچھا، پھر تکبیر کا، تو یہ وضو کا طریقہ کار۔ تو کیا ہوا بھائی، جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ انها لا تتم صلاة احد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله عز وجل، کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو بنائے جس طرح اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ پیروں کی مسح کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی آیت کی تفسیر کی ہے کہ پیروں کی مسح ہوتی ہے۔ پیر کی مسح نہیں کرتے ہمارے بھائی، پیروں کو دھوتے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لازمی بات ہے، جب پیغمبر نے کہا کہ وضو کی شرط، نماز کی شرط یہی ہے کہ وضو صحیح ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یکبر ویحمد اللہ ویمجدہ، پھر اللہ کی تکبیر کرے، پھر اللہ کا حمد و مجد بیان کرے اور قرآن پڑھے۔ ثم یکبر ویرکع، پھر تکبیر کرے اور پھر رکوع کرے۔ تو اس میں ہاتھ باندھنا کہاں ہے؟ ہاتھ باندھنا کہاں ہے اس میں؟ ایک بھی حدیث نہیں ہے ہمارے بھائیوں کے پاس کہ ہاتھ باندھنا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ المدونۃ الکبریٰ ہے، مالک ابن انس، امام مالک جو فرقہ مالکیہ کا امام اور پیشوا اور مفتی ہے، یہ اس کے فتاوے ہیں۔ اچھا، یہ جلد نمبر 1، چھاپ دارالکتب العلمیہ، سن 1994 میں چھپی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، وضع الید علی الید، نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا۔ مالک سے پوچھا گیا کہ دائیں کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں، کیا ہے اس کا؟ لا اعرف ذلک فی الفریضہ، کہتا ہے یہ نماز واجب میں یہ ہوتی ہی نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی حدیث نظر نہیں آیا آج تک، میں اس کو قبول نہیں کرتا نماز میں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب اتنا بڑا فقیہ آپ کو کہتا ہے اس کا کوئی سنت ہی نہیں ہے، اور آپ کے کتب میں بھی اس کے کوئی سنت ہی نہیں ہے، تو اتنا بڑا بدعت آپ لے کے آئے ہیں نماز میں کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ انسان اس طرح نماز پڑھنی چاہیے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر اس سنت سے، اس طریق سے آپ انحراف کریں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ جی سر۔